پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بڑا ہی عجیب اور انوکھا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس سلسلہ میں یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ افریقہ کا ایک ملک تنزانیہ ہے، وہاں کا ہے۔ وہاں ہمارے ایک پاکستانی دوست جو انجینئر تھے، وہ ایک دفعہ کہیں دوسرے علاقے میں بس پہ بیٹھ کے سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ جو علاقہ جنگل کا تھا اور پہاڑی علاقہ تھا، تو ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ ہر طرف جنگل بھی ہے اور پہاڑی علاقہ بھی ہے۔ تو ایک جگہ جو آئی، وہاں پہاڑی کی چڑھائی ایسی تھی کہ جہاں پیارے دوستو، میں جو مختلف اپنے چینل میں واقعات بیان کرتا رہتا ہوں، ان میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کی غیبی مدد کرتا ہے، اور پھر ایسے واقعات بھی ہیں جن میں خدا تعالیٰ اپنے مشکل میں پھنسے ہوئے، مصیبت میں پھنسے ہوئے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک مشکل میں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ایک آدمی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے، ایک انجینئر کا واقعہ ہے۔ تو وہ افریقہ کے ایک ملک تنزانیہ میں کسی زمانے میں کام کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کو سفر کرنا پڑا، تو بس کا سفر تھا۔ رات کے وقت وہ جس بس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دونوں طرف جنگل کا راستہ اور آگے پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ تو پہاڑی سفر کے دوران ایک جگہ ایسی آتی تھی اونچائی کہ جہاں اکثر ان کا یہی تھا کہ بس میں سے ساری سواریوں کو اتار دیتے تھے، بس خالی آگے لے کے جاتے تھے اونچائی کی وجہ سے۔ پھر سواریاں جو مقامی لوگ ہی ہوتے تھے زیادہ، تو وہ دوڑ کے وہاں اونچائی پہ پہنچ جاتے اور بس میں سوار ہو جاتے، اور بس پھر ہموار راستے کی وجہ سے وہ چل پڑتی۔ اب یہ جو دوست سفر کر رہے تھے، ان کو اس کا پتہ نہیں تھا اور اس قسم کا واسطہ کبھی پڑا نہیں تھا۔ تو جب وہ آدھی رات کا وقت ہے، سنسان بالکل، ہر طرف جنگل ہی جنگل، اندھیرا، تو سڑک پہ انہوں نے ساری سواریوں کو اتار دیا اور یہی کہا کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اب ہم نے یہاں سے آگے کوئی آدھا میل کے فاصلے پہ یا فرلانگ کے فاصلے پہ دوڑ کے جانا ہے اور وہاں پھر بس پہ بیٹھ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اترا ہی ہوں، باقی بھی سواریاں اتری ہیں اور بس چل پڑی ہے، خالی بس اوپر جا رہی ہے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ساری سواریاں اتنی تیزی سے بھاگ کے اوپر جا رہی ہیں، اور مجھے بھاگنا نہیں آ رہا تھا، نہ چڑھائی کا اتنا تجربہ تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے اوپر نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ دونوں طرف جنگل اور بالکل اندھیرا، اور وہاں ان جنگلوں میں ہر طرف ہاتھی، شیر، چیتے، ان کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مختلف طرح سے کبھی کسی جانور کی آواز آئے، کبھی کسی درندے کی آواز آئے، کبھی کوئی آواز، کبھی کچھ، کبھی درختوں کے ہلنے کی آواز آئے، سر کرنڈے کی آواز آئے۔ تو کہتے میں بہت پریشان ہوا اور میں یہی سمجھ رہا تھا بس آج کا دن میرا آخری دن ہے، تو ابھی کوئی نہ کوئی درندہ آ جائے گا تو مجھے کھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے آیت الکرسی اور دوسری جو بھی مجھے دعائیں آتی تھی میں پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں۔ جب میں کچھ دیر کے بعد بڑی مشکل سے وہ اس ایریے میں پہنچا جہاں سے وہ بس آگے سواریوں کو لے کے چل پڑی،
تو کہتے وہ بس وہاں گیا تو بس چلی گئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ اپنے فضل کیا کہ وہ جب بس چلی آگے جا رہی تھی، کچھ فاصلہ اس نے طے کیا، تو ایک آدمی نے ایک دم شور ڈال دیا۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس علاقے میں، وہ کہتے تھے یہ گورا ہے، یہ پاکستانی شاہی بندوں کو گورا کہتے تھے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے شور مچایا تو انہوں نے بس روکی، پھر انہوں نے بس کو بیک کیا، واپس لے کے آئے، اور جب وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے بس چلی تھی، تو یہ بزرگ یہ دوست جو تھے وہاں تھک ہار کے نڈال بیٹھے ہوئے پریشان۔ تو جو ہی بس آئی انہوں نے ان کو ساتھ بٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نجات دلا دی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، مصیبت کا مارا ہوا، جب پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنتا ہے اور اس کی مدد کے سامان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی یہی آتا ہے کہ سمندر میں کشتی سفر کر رہی ہے، مسافر بڑے اپنے موج میلے میں لگے ہوئے ہیں، تو یکدم طوفان آتا ہے، لہریں آتی ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ڈوب جائے گی۔ تو اس وقت وہی جو موج میلے میں مست ہوتے ہیں وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ اے خدا، تو اگر ہمیں اب نجات دے تو آئندہ ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، ہمیشہ تجھے یاد رکھیں گے۔ تو خدا تعالیٰ ان مجبوری کی وجہ سے پریشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کے عالم کی دعا کو سنتا ہے، اور وہ طوفان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور کشتی آرام سے پھر چلنے لگ پڑتی ہے۔ تو آگے خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ انسان ہے نہ شکرہ ہے کہ وہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے جب اس پہ اچھا وقت آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی فضل ہو تو خدا تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے کہ اس کے بعد بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے انسان، خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری طرح یہی فرماتا ہے کہ دیکھے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا۔ تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرے، اور خدا تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہر ایک کو نوازتا رہے۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی اور اچھے حالت میں بھی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اچھا، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔